جناب مسروق کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذکورۃ الصدر روایات عدی بن ثابت، اعمش، حبیب اور ایوب ابو العلا سب ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اعمش بواسطہ حبیب کی حدیث مذکورہ 298 ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حفص بن غیاث اعمش سے موقوف بیان کرتے ہیں اور حفص بن غیاث نے حبیب کی حدیث کے مرفوع ہونے کا انکار کیا ہے۔ نیز اسبات نے اعمش سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن داود نے اعمش سے صرف پہلا حصہ مرفوع روایت کیا ہے اور اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس میں ہر نماز کے لیے وضو کا بیان ہو۔ حبیب کی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ زہری عن عروہ عن عائشہ کی مستحاضہ والی روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، جبکہ ابو الیقظہ نے بسند عدی بن ثابت عن ابی عن علی اور عمار مولا بنی ہاشم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور عبد الملک بن میسرہ، بیان بن بشر، مغیرہ، فراز اور مجالد نے شعبی سے حدیث قمیر میں حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ داود اور عاصم کی روایت میں جو شعبی عن قمیر عن عائشہ سے مروی ہے کہ ہر روز ایک غسل کرے، جبکہ ہشام بن عروہ عن ابی کی روایت ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، اور یہ سب حدیث ضعیف ہیں سوائے ان 3 احادیث کے، یعنی حدیث قمیر زوجہ مسروق، حدیث عمار مولا بنی ہاشم اور حدیث ہشام بن عروہ عن ابی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معروف قول غسل کا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 300۔